الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. جو آج کل ہم سب لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل فونز، اسمارٹ فونز اور خاص طور پہ جو انٹرنیٹ کی ٹیکنالوجی ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. اگر اس میں ظاہری بات ہے اچھی چیزیں بھی ہیں، بری چیزیں بھی ہیں، لیکن بہرحال یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کا ہم سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. جس طرح اللہ قرآن میں کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ضرور برضرور سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. کیا ہم بیٹھے بس اس ٹیکنالوجی کے ذریعے، انٹرنیٹ ہو گیا، ٹی وی ہو گیا، ساری ٹیکنالوجی، ہر قسم کی ٹیکنالوجی، کیا ہم بس ٹی وی کو ناجائز غیر شرعی ڈراموں میں یعنی وقت صرف کر رہے ہیں، یوٹیوب پہ، انسٹاگرام، فیس بک پہ غیر شرعی چیزیں دیکھ رہے ہیں، یا پھر ہم اس آلے کو استعمال کر رہے ہیں، انٹرنیٹ کو استعمال کر رہے ہیں اللہ سبحانہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے کے لیے اور برائی سے بھی روکنے کے لیے. یہ جو لوگ کر رہے ہیں غیر شرعی، اور جس طرح کے ڈراموں وغیرہ میں اور مختلف ایڈورٹیزمنٹس جو کمپنیز وغیرہ ایڈورٹیزمنٹس لگاتی ہیں، کپڑوں کی کمپنیاں ہوں گی یا اور کوئی کمپنی ہوگی، اس میں غیر مطلب غیر حجاب کی جو عورتیں وغیرہ آتی ہیں اور جو بھی غیر شرعی افعال ہوتے ہیں، کیا ہم جب اس کو دیکھتے ہیں کیا اس کو روکتے ہیں اسی سوشل میڈیا کے ذریعے؟ کیا ہم ان پہ آواز اٹھاتے ہیں؟ تو یہ میرا پیغام ہے آپ لوگوں کو کہ اس کو استعمال کریں. یہ نہیں کہ آپ ان کا حصہ بن جائیں، ان کو دیکھنا شروع کر دیں، ڈرامہ وغیرہ کو، چیزوں کو، اپنے ان سوشل میڈیا کی ویب سائٹس پر چیزوں کو، بلکہ ان کو روکنے کی بھی کوشش کریں. تو یہ میرا پیغام ہے جس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہ میں نے جس طرح ایک طریقہ دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کپڑوں کے برانڈز ہوتے ہیں موسٹلی ادھر پاکستان میں، کئی ان لوگوں کے بہت ساری جو ان کی ایڈورٹیزمنٹس ہوتی ہیں انٹرنیٹ پہ ہو، ویب سائٹس پہ ہو، یا ویسے سڑکوں وغیرہ پہ بھی، ان کی عموماً ویب سائٹس پہ آپ کا ان کو ایک واٹس ایپ کا نمبر مل جائے گا یا ای میل ایڈریس مل جائے گا. اس پہ آپ ان کو پیغام دے سکتے ہیں کہ یہ غیر شرعی ہے، اس کو یہاں اس طریقے کی ایڈورٹیزمنٹس نہ کریں. اس کے علاوہ ٹی وی چینلز وغیرہ، ان کو آپ ای میل میسیجز یا واٹس ایپ میسیجز لکھ سکتے ہیں، اس طرح کے ڈرامے نہ چلائیں. اور اسی طریقے سے آپ اس سوشل میڈیا کے تھرو، یہ ایک اللہ کی نعمت ہے اور اس سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. اور ہمیں روکنا ہے لوگوں کو ان چیزوں سے. ہمیں یہ نہیں کہ چپ کر کے بیٹھ جانا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ قصہ نہیں سنایا بنی اسرائیل کا، کہ ان لوگوں نے وہ روکتے تھے ایک لوگوں کو، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، کہ تم کیوں ان لوگوں کو روکتے ہو جن کو اللہ ہلاک کر دے گا یا عذاب دے گا. انہوں نے کہا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ یہ ایک عذر ہے اللہ کی طرف، ہماری طرف سے اللہ کے لیے ایک عذر ہے، اور شاید امید ہے کہ لوٹ کے آ جائے. تو ہمارا کام روکنا ہے. یہ رکتے ہیں نہیں رکتے، یہ اس کے ہم مسئول نہیں، اس کے ہم سے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے اپنی طرف سے کیا کیا. ہمیں ہمارا کام روکنا ہے، رکیں نہ رکیں اس سے ہمارا لینا دینا نہیں. ہم نے کوشش کرنی ہے اپنی پوری. تو اس سوشل میڈیا کو، انٹرنیٹ کو، ان ویب سائٹس کو اس لیے استعمال کیا جائے کہ اس نعمت کا سوال کیا جائے گا، یہ سوچتے ہوئے کہ ان تمام نعمتوں کا ہم سے سوال بھی کیا جائے گا. تو تمام جو ہم کام کرتے ہیں اس سوشل میڈیا پہ، اس کا ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم لوگ برائی کا ساتھ دے رہے ہیں یا اس برائی کو روک رہے ہیں. کیا ہم لوگ اچھائی کا ساتھ دے رہے ہیں، کیا ہم اچھائی کا لوگوں کو حکم دے بھی رہے ہیں کہ نہیں. تو یہ میرا پیغام تھا، کیونکہ دیکھنے کو آتا ہے اتنی برائی اس معاشرے میں، اچھائی بھی بہت پھیل رہی ہے اس کو بھی، بلکہ صرف یہ نہیں کہ برائی کو روکنا ہے، اس اچھائی کو انکریج بھی ہم کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو. جو لوگ اچھے کام کر رہے ہیں ان کو ایک میسیج آف اپریسیشن وغیرہ بھی بھیج سکتے ہیں. جو لوگ اچھا کام کریں، اس سے ان کی جو حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعی اس ٹیکنالوجی کو اپنے لیے آخرت کے لیے ایک انویسٹمنٹ، ایک ایز این انویسٹمنٹ اس کو ہم لوگ بنا سکیں.